فکر آخرت کے ضمن میں آج ہمارا عنوان ہے، فکر آخرت کا موضوع ہے، تو توجہ رکھیے گا ایسے کہ جیسے یہ باتیں آپ کے مرنے کے بعد کام آئیں گی۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ، یہ باتیں آپ کے مرنے کے بعد کام آئیں گی۔ آج ہم جس موت سے بچ رہے ہیں لیکن بچ پاتے نہیں ہیں، بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ پاتے نہیں ہیں، مرنا نہیں چاہتے لیکن مر جاتے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ ساری کی ساری بادشاہتیں جو ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولیے، اللہ کے ہاتھ میں۔ بیدہ الملک وہو علی، اب اس کو اگلا جو آیت کا رخ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں ڈیموکریٹک پولیٹیکل لینڈ کے اندر سم ٹائمز ایسے وزیر اور ایسے صدر اور ایسے وزیر اعظم منتخب کیے جاتے ہیں کہ جو ڈمی ہوتے ہیں، ڈمی یعنی جن کو عہدہ دیا جاتا ہے لیکن اختیارات نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، آپ بات کو سمجھے، عہدہ دے دیا، اختیارات نہیں ہیں، یعنی نااہل لوگ۔ اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے کہ بیدہ الملک، ساری کی ساری بادشاہتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہو علی، عہدہ آپ کو بتایا، وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر، وہ چاہے تو مردار میں سے زندہ کو نکال دے، یخرج الحی من المیت، وہ چاہتا ہے تو میت کے اندر سے زندہ چیز نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، جب زمین بنجر ہو جاتی ہے، یا یہ مثال بھی چھوڑیے، عام مثال دیتا ہوں، ہم شہر کے لوگ ہیں، اربن لائف جیتے ہیں، تو جو بلڈنگیں اور پلازے ہیں جب ان کی شکل بوسیدہ ہوتی ہے تو ان کی چھتوں پہ یا ان کے ایجز پہ آپ دیکھیں تو پودے اگے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا تو سب آپ آئی وٹنس ہیں، وہ پودے اگے ہوتے ہیں بنیرے کے اوپر، چھت کے اوپر، وہاں پر کس نے پانی لگایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، سیمٹ میں سے، سیمٹ کے پیٹ میں سے اللہ کی ذات ہے جو پودا نکالتی۔ اللہ، اور نہ نکالنا ہو تو آپ زمین پر بھی بیج بوتے رہیں تو وہ اس طرح سے نہیں سلسلہ ہوتا۔ تو ساری بادشاہتوں کا مالک جو ہے وہ میرا اللہ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ پھر اس پر قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ مین ٹاپک آج کا ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، توجہ ہے آپ کی، اللہ نے پیدا کیا۔ اب ہمارے انسانی تفکرات کیا ہے کہ کوئی پیدا ہوا تو اس کی کیا شروع ہوئی؟ بولیے، جو پیدا ہوتا ہے اس کی کیا شروع ہو جاتی ہے؟ اس کی موت شروع ہوتی ہے یا اس کی زندگی شروع ہوتی ہے؟ بولیے، موت شروع ہوتی ہے، زندگی شروع ہوتی ہے نا اس کی۔ جیسے فلاں کے گھر بچہ پیدا ہو گیا، فلاں کو اللہ نے جڑوا بیٹے عطا فرما دیے، فلاں کو اس کی بیٹیاں ہو گئی، اور کسی جانور نے بچے جن دیے، کہیں پر بھی کوئی پیدائش ہوتی ہے تو انسان کا ذہن جو ہے وہ زندگی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کی شان پر، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت، اللہ اکبر، اللہ کی ذات اتنی عظیم الشان اور جلیل القدر ہے کہ اس نے پیدا کیا موت کو۔ یہ مشکلات القرآن میں سے،
بہت بڑے بڑے علماء اور فقہا اور مجتہدین جو ہیں یہاں پر آ کر کام کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس آیت کہ پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ موت کو پیدا کیا۔ یعنی ہم جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنی بھی کائنات میں لوگ زندگی کے ٹینور سے گزر رہے ہیں، ان کی موت کیا ہے؟ پیدا شدہ ہے۔ خلق الموت والحیات، اور پیدا کیا زندگی کو۔ اب یہ رب کا کلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے، اللہ کی صفت ہے کلام اللہ، اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اللہ کی صفات میں سے۔ تو اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو بات اس طرح سے ہوتی کہ پیدا کیا اس نے زندگی کو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کس چیز کو؟ ہم پہلے کس کو آبزرو کرتے ہیں؟ بولیے، ہم پہلے زندگی کو دیکھتے ہیں نا۔ ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہم پہچان کرتے ہیں کہ فلاں میری ماں ہے، فلاں میرا باپ ہے، فلاں میرا چاچا ہے، فلاں میرا دوست ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ رشتہ دار ہیں، یہ سورج نکلا ہے، چاند ہے اور رات ہے۔ سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ ہم زندگی سے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ جل مجدہ نے موت کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ خلق الموت، اللہ کی ذات اتنی عظیم الشان اور جلیل القدر ہے کہ اسی نے پیدا کیا ہے موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ اب کیوں پیدا کیا؟ فکر آخرت آج کا موضوع ہے، جو فکر ہمیں ہے نہیں لیکن ہونی چاہیے۔ تو کیونکہ ہمیں ہے فکر دنیا، ہمیں ہے فکر مال، ہمیں ہے فکر جاہ، ہمیں ہے فکر پناہ، ہمیں ہے فکر شہرت، ہمیں ہے فکر دولت، ہمیں ہے فکر عمارت۔ ہماری ساری کی ساری تفکرات کا جو مرکز ہے وہ یہ فانی دنیا سے جڑی ہوئی اور اسی کے جو گورکھ دھندے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوا ہو۔ آپ بات سمجھے یہاں تک؟ اب اللہ جل مجدہ ہمارا دھیان جو ہے وہ آخرت کی طرف لگا رہا ہے۔ اللہ، اب اس زندگی کو پیدا کیوں کیا اور موت کو پیدا کیوں کیا؟ دو سوال یہاں پر اٹھے۔ یبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچ لے، پرکھ لے، ایگزامن کر لے، ٹیسٹ کر لے کہ تم میں سے، یبلوکم کیا ہے کہ آزمائش کر لے۔ تو دنیا ساری کی ساری کیا ہے؟ آزمائش گاہ ہے۔ آزمائش یاد رکھیے کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ نے جو کنویں کے اندر ایام گزاروائے، کیا وہ آسان تھے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو میرے اللہ نے آتش نمرود کے اندر جو دن ٹھہرائے، کیا وہ کائنات کا کوئی شخص سمجھ سکتا ہے کہ آسان تھے؟ اور اسی طرح طائف کے مقام پر جب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے تو کیا یہ آسان ہے؟ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے مصائب، کتنی مشقتیں برداشت کی، تو یہ کیا سارا کا سارا تعلق جو تھا وہ آسان تھا؟ اور مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے موقع پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا نذرانہ جب پیش کیا تو کیا یہ واقعہ کربلا میں سے گزرنا جو ہے وہ آسان تھا؟ تو آزمائش، حاصل کلام کیا نکلا کہ آزمائش کبھی بھی، بولیے ذرا اٹھ جایا کریں، آسان تھوڑا سا ویک اپ کال ہوتی ہے یہ، تو نہیں تو سستی تو ہماری جو ہے وہ ہیبٹ ہے، تو تھوڑا سا جاگیں گے۔ مرنے کے بعد تو سونا ہی ہے، تو مرنے سے پہلے اٹھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جینے کا لطف اٹھائیں زندگی کے اندر، کہ آپ کو جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو سوچئے تو صحیح کہ وہ کیوں دی ہے۔
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل، تاکہ وہ جانچ لے، وہ پرکھ لے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سورۃ الملک کی 29ویں سپارے کی آیت کریمہ شروع کی، پہلی دوسری آیات کریمہ ہیں یہ۔ اب ان آیات کریمہ کو جب آپ سنیں گے اور اس کے بعد سننے کا حظ لیں گے، یعنی کہ آپ کو اچھا لگے گا، تو آپ حظ میں کہیں گے کہ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، یا آپ کہیں الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلام کو سنا اور اس کا حظ لیا، یعنی کہ آپ کو بات نہیں سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ اگر آ جاتی تو آپ کی ذات میں جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی۔ سمجھ نہیں آ رہی، ہم سمجھ تو تب آئے گی کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ اکبر۔ سمجھ تو ہمیں نہیں آئی آج تک، سمجھ تب آئے گی کہ جب، اب دیکھیے ایک اور آیت کریمہ جو میں نے نہیں پڑھی لیکن ذہن میں آ گئی کہ الہاکم التکاثر، انسان لڑکمن پہ کہتا ہے میں فلاں اچھا لباس لے لوں، فلاں سواری لے لوں۔ کبھی تو خواہش تھی کہ مجھے جو ہے وہ 3 ٹائروں والی سائیکل ہی مل جائے، کبھی پھر خواہش ہوئی کہ مجھے موٹر سائیکل مل جائے، کبھی خواہش ہوئی کہ مجھے گاڑی مل جائے، کبھی خواہش ہوئی کہ مجھے گھر مل جائے۔ یہ خواہشات اللہ کی طرف سے ہی ہمارے دل کے اندر ہیں، توہمات ہیں، امیجینیشنز ہیں، فیلنگز ہیں، اس کا ڈینائی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا ہے انسان کہ تو نے خواہشات کو ہی اپنا رب بنا لیا۔ اللہ اکبر، ون آفٹر ون، ون آفٹر ون، ون آفٹر ون، تو چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں کثرت مال نے، کثرت دنیا میں۔ اب دیکھیے کہ وہاں پر ہمارا جو ہے وہ اختتام کیوں نہیں ہو رہا خواہش کا، کہ اگر ہمیں ایک اچھی سواری مل گئی ہے، اگر ہمیں ایک اچھا روزگار کا ذریعہ مل گیا ہے، اگر ہمیں ایک اچھا، دیکھیں انسان کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف کیا ہیں؟ بریڈ اینڈ بٹر، سب کھا کر ہی سوتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ کی ڈریسنگ ہے، ڈریسنگ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کی کنوینس ہے، سواری ہے۔ سواری اگر نہیں بھی ہے تو اس میں اتنا زیادہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، میٹرو سروس لاہور میں چل پڑی ہے۔ نہیں ہے تو کبھی حکومت کو دعا بھی دیا کریں، 20-30 روپے سے آپ کہاں سے کہاں تک کا سفر کر لیں، تو میٹرو آپ جوائن کر لیں۔ اور اگر اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، تو اس کو اپنی انزائٹی اور ٹینشن اور موت کا سبب نہ بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے حصول کے لیے اپنی دنیا کو برباد کر کے آخرت جو بقا ہے، جو آنے والی ہمیشہ ہمیش زندگی ہے، اس کو اس کی بربادی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ ساری کی ساری تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ انسان کو کنٹرول نہیں اس پہ۔ انسان کی سب سے بڑی غلطیوں میں ایک غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تخلیق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام کا مشہور قول ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے خالق حقیقی کو، مالک قدرت کو، اللہ جلیل کو، اللہ کریم کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بقا کا ذریعہ بن جائے، ہماری آخرت سنور جائے، موضوع ہے فکر آخرت، تو آخرت جو ہے اگر سنور جائے تو دنیا میں اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ فرسٹ کم فرسٹ ہوتا ہے نا، پہلے آپ دنیا میں تیاری کریں گے تو ہی تو پھر آخرت میں، جیسے یہاں ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ اللہ
موت کے وقت کلمہ نصیب فرما. پڑھیے لا الہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ کلمہ جو ہے یہ موت کے وقت تب ہی آپ کو میسر ہوگا، تب ہی آپ کو یہ پڑھنے کی توفیق دے گا اللہ کہ جب کلمے کے سائے کے اندر آپ نے زندگی گزاری ہو. جب آپ خرافات میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کو غصب کرنے میں، دنیا میں قبضے مارنے میں لگے رہیں گے، پوری کی پوری زندگی اسی میں گزار لیں گے، تو پھر کس طرح سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آخری لمحات کے اندر جو ہے وہ کوئی اچھائی کا صلہ اللہ کرے مل جائے. لیکن کس طرح سے یہ جو ہے آپ اسٹریٹجی آف لائف کو دیکھ رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پاک ہے اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں ہے ساری کی ساری بادشاہت. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر. الذی خلق الموت والحیات، اس ہی نے پیدا کیا موت کو جس کو ہم بھولے رہے ساری اپنی حیات میں. والحیات، اور اسی نے پھر پیدا کیا زندگی کو. لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو الفاظ ہیں اس آیت کریمہ کے، یہ کانسیپٹ آف لائف ہے، یہ چینجنگ پوائنٹ ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ایکسٹریم لائف جو ہے، ایکسٹریم جو آپ کا گول ہے وہ آپ کا آخرت ہے، تو پھر آپ آنے والا ہر فیصلہ جو ہے وہ اس طرح سے لیں گے کہ جس سے آپ کی آخرت جو ہے وہ نہ خراب ہو جائے. بولیے، جس سے آخرت نہ خراب ہو جائے. اب دوسری جو میں نے آیات پڑھی وہ سورۃ العصر میں سے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جن کو سمجھ آئی ہاتھ کٹا. سبحان اللہ. والعصر، یہاں پر اللہ جل مجدہ نے قسم کھائی زمانے کی، وقت کی. ان الانسان لفی خسر. اب دیکھیے یہ اسی آیت کی یہ زیادہ بڑی اصلاح ہے، یہ زیادہ بڑی تشریح ہے، اور امام شافعی علیہ السلام کے اقوال میں سے ان کا قول ہے کہ اگر اللہ اکبر، کہ اگر اللہ جل مجدہ سارا قرآن نازل نہ کرتا. بولیے کیا؟ سارا قرآن نازل نہ کرتا اور واحد یہ سورت نازل کر دیتا، سورۃ العصر، تو یہ سارے قرآن کو کافی تھی. اللہ اکبر. اب وہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور یہاں پر فرمایا گیا کہ قسم ہے زمانے کی جس سے ہم گزر رہے ہیں، سٹیجز آف لائف، فیزز آف لائف، لائف ٹائم سپین کو ہم کراس کر رہے ہیں. ڈے اینڈ نائٹ، نشیب و فراز، دنیا کے معاملات، دنیا کے گورکھ دندے، دنیا کے اندر یہ سارے کے سارے لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، اس سے جب ہم گزرتے 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 آگے چل رہے ہیں تو ہم آیا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں؟ بولیے، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں یا کہ نفع کا سودا کر رہے ہیں؟ یہاں پر کانسیپٹ آف لائف چینج ہو رہا ہے. ہم نے کامیابی کو کیا سمجھ لیا کہ اگر زیادہ مال آ گیا تو ہم نے کیا سمجھا؟ بولیے وہ شخص کون ہے؟ بولیے، کامیاب ہے. بول لیا کریں، ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ شخص کامیاب ہے. کھل کے بیٹھا کریں، ذرا کھل کے بیٹھا کریں، ہنس کے بیٹھا کریں. تو وہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے. یہ اتنے زیادہ ہم پریشان اور افسردگی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کے اندر ہم فنا ہیں. اللہ اکبر. اگر ہمارا یہ کانسیپٹ آف لائف ہو جائے کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے. اللہ قربان جاؤں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر پر کیا فرمایا میرے آقا و مولا نے. امام الانبیاء ہیں آپ، محبوب کبریا ہیں.
حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مالی ولد دنیا، مالی ولد دنیا، میرے لیے تمہاری دنیا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اگر یہ حدیث سے طیبہ آپ کے دل کے اندر راسخ ہو جائے، کھپ جائے، تو ساری کی ساری دنیا کی ٹینشنیں آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی. سب کہہ دیں انشاءاللہ. اب فرمایا مالی ولد دنیا، میرے لیے بولیے دنیا کیا ہے؟ انما مثلی، بے شک میری مثال ایسی ہے. اللہ اکبر. یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں انما مثلی، میری مثال ایسے ہے کراکب استظل تحت شجر، کہ جیسے ایک سوار سفر پر جا رہا ہے اور گزرتا ہے، راستے میں تھکان ہو جاتی ہے تو استظل تحت شجرۃ، تو وہ درخت کے سائے کے اندر کچھ دیر آرام کرتا ہے. بولیے کیا کرتا ہے؟ کچھ دیر. مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ پیسوں کی. مثال دی جا رہی ہے دنیا کی، دنیا کی زندگی کی ہے جی. کس کی مثال؟ دنیا کی. کہ اگر ایک سوار گزر رہا ہے اور وہ تھک گیا ہے اور وہ استظل تحت شجرۃ، اور وہ درخت کے سائے کے اندر کچھ دیر سہارا لیتا ہے، سستاتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، نیپ لے لیتا ہے، تھوڑی دیر سوتا ہے، تھوڑا سا قیام کرتا ہے. ثم راح، اور پھر وہ ریفریش ہو جاتا ہے، پھر وہ بولیے قابل ہو جاتا ہے سفر کرنے کے. استظل تحت شجرۃ، تھوڑی دیر. ثم راح، پھر جب اس کو راحت آ گئی، فیل ریلیکس ہو گیا، تو پھر فترکھا، وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا. اللہ اکبر. بات سمجھے آپ؟ پھر وہ اپنی بولیے کس کی طرف چل پڑا؟ منزل کی طرف چل پڑا. کیا فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا للہ، ہم مرنے پہ پڑھتے ہیں، جینے پہ پڑھا کریں. میں اکثر اپنے دروس میں کہتا ہوں کہ یہ جینے پہ پڑھا کریں، یہ بڑی لیونگ آیت کریمہ ہے. ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون. مرنے پہ بھی پڑھا کریں، اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جینے کا سلوگن ہے، یہ جینے کا علم ہے. انا للہ، یہ سب آپ، میری گزارش ہے طالب علم کی حیثیت سے کہ آپ سب یہ میرے ساتھ دہرائیں انا للہ. اب کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. اس کا یہ ترجمہ ہے وی آر دا پراپرٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی. انا للہ، یعنی ہمارا تعلق باللہ ہے. وَإِنَّا، یہاں پر لائف کتنی ہے اس فکرے میں؟ صرف وَإِنَّا کی زندگی ہے. وَإِنَّا فکر آخرت، اور ہم الیہ، بولیے اس ہی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ، کہ جب مون گئی آنکھ، نہ تو ہوگا نہ میں. جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو کہ اس وقت کا عالم کیا ہوگا. اور اسی کے بعد آخری حدیث طیبہ پڑھ کے ختم کرتا ہوں. فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فی الدنیا. اچھا، پہلی جو حدیث طیبہ میں نے بیان کی، ایک بات کرنا اس میں بھول گیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ 5-10 منٹ کی آپ ریسٹرکشنز اور اس کی جو ایک دماغی درد ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو میں بیان ختم کر دیتا ہوں، اور اگر اس میں ہے، اگر آپ جلدی میں ہیں، ہم جلدی میں ہی ہوتے ہیں، تو پھر میں جو ہے بیان ختم کر دیتا ہوں. اگر آپ ریلیکس ہیں تو میں بات کر لیتا ہوں. آپ سے اجازت لے لوں. بولیے، کر لوں بات.
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلی حدیث میں نے پڑھی، مالی ولد دنیا، میرے لیے دنیا کی مثل کیا ہے؟ انما مثلی کراکب، میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی سوار گزر رہا ہے، استدل تحت شجرۃ، اور اس نے کچھ دیر قیام کیا درخت کے سائے کے نیچے، ثم راح فترکھا، اور پھر جب اس کو راحت ملی تو وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ، یہ مثال کو سنتے ہوئے ہم نے سرکار کو بھلا دیا۔ اللہ، ایک نکتہ بیان کر، رسول کائنات بولیے کیا ہے؟ وجہ کائنات ہے۔ آپ رحمت للعالم نہیں ہیں، رحمت بولیے کیا ہے؟ عالمین ہیں۔ آپ کے نالین مبارک کے صدقے یہ ساری کی ساری دنیا وجود میں ہے۔ آپ وہ ہیں کہ اللہ کہتا ہے، اگر کوئی شخص پوچھ لے کہ اللہ میں چاہتا ہوں میں آپ سے محبت کروں، آپ میرے سے محبت کریے، تو اس کے اندر اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ لاہوری چاہ جاتے میں تیرے نال محبت کرانگا۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، دامن رسالت کو پکڑ۔ اللہ، یحببکم اللہ، اگر تو یہ ایکشن کرے گا، بولیے یہ ایکشن کرے گا تو اس کا الٹیمیٹ ری ایکشن آئے گا، یحببکم اللہ، اللہ تیرے سے محبت کرے گا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دنیا کی مثال دی تو جو وجہ کائنات ہے، تو سوچئے کہ پھر میں اور آپ کہاں پر کھڑے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آخری حدیث طیبہ، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہہ دیجئے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا جو ہے اس کے اندر اس طرح رہو کہ کأنک غریب، کہ جس طرح ایک اجنبی ہوتا ہے۔ ہمارا لیونگ آف لائف سٹائل یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے رہنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے آخری سینیٹر ہیں، ہم دنیا کے آخری چودھری ہیں، ہمارے بعد نہ دنیا کسی کو ملے، نہ پہلے ملے، اور ہمارا جو ہے ہمارے کبھی کپڑوں کی کلف نہ ٹوٹے۔ اور موت کا تو آپ مولانا صاحب موت کی زیادہ باتیں نہ کیا کریں، دنیا کی بات کریں، یہ ہمارا لیونگ سٹائل ہے۔ قل فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو، بولیے کہ جیسے اجنبی ہے، او عابر سبیل، یا کہ مسافر ہے۔ واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔